بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 19ویں پارے کا آغاز سورہ فرقان سے ہوتا ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو میری ملاقات کا یقین نہیں وہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتوں کا نزول ہونا چاہیے یا ہم پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ قیامت کے روز اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کو کوئی خوشخبری نہیں ملے گی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، اور اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے نصیحت آ جانے کے بعد اس سے غافل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں بری صحبت کو اختیار کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوں گے۔ سورہ فرقان کے بعد سورہ شعراء ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود اور قوم لوط پر آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا کہ کس طرح ان تمام اقوام نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا نشانہ بنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ان تمام اقوام نے اللہ کے بھیجے گئے تمام نبیوں کی تکذیب کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی ایک نبی کی بھی تکذیب کرتا ہے وہ محض ایک کی تکذیب نہیں کرتا بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کرتا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ سابقہ انبیاء کرام نے اپنی قوموں کے لوگوں سے اپنی دعوت کے بدلے کسی اجر کو طلب نہیں کیا، بلکہ وہ سب اس دعوت کے بدلے جہانوں کے پروردگار سے اجر کے طلبگار تھے، لیکن یہ ان کی قوم کے لوگوں کی عاقبت نااندیشی تھی کہ انہوں نے خلوص کے ساتھ دی جانے والی دعوت کو نظر انداز کر دیا اور ان کی مخالفت پر تلے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی تائید اور نصرت فرمائی اور ان نافرمانوں کو نشان عبرت بنا دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے بت پرستی کی وجہ دریافت کی کہ کیا تم جب ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں اور کیا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو جواب میں قوم کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہیں پوجتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کے معبودوں کا مخالف ہوں۔ میری وفا اور محبت رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے بنایا اور سیدھا رستہ دکھایا، جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، جو مجھے امراض سے شفا عطا فرماتا ہے، جو مجھے موت بھی دے گا اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے قیامت کے دن معاف بھی فرما دے گا۔ سورہ شعراء کے بعد سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال معجزات عطا فرمائے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور ان کو اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو علم اور حکمت کے اعتبار سے جناب داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا اور ان کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنات، انسانوں اور ہواؤں پر بھی ان کو حکومت عطا کی تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا بھی ذکر فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو چونٹیوں کی ملکہ نے چونٹیوں کو حکم دیا کہ سب اپنے اپنے بل میں چلی جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ سلیمان کے لشکر کے گزرنے کے سبب کچلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام تک یہ الفاظ پہنچا دیے اور آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے آپ کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی تھیں، اور یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے دربار کی ایک کیفیت کا بھی ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں جلوہ افروز تھے کہ آپ نے ہدہد کو غائب پایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد آیا تو اس نے کہا کہ جناب آج دربار کی طرف آتے ہوئے میرا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں کے لوگوں کو اللہ کی بہت سی نعمتیں حاصل ہیں اور ان پر ایک عورت حکمران ہے، اور قوم کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ سورج کی پوجا کر رہی ہے جبکہ انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کے نام خط لکھا۔ ملکہ خط کو پڑھنے کے بعد درباریوں سے مشورہ کرتی ہے اور جواب میں سلیمان علیہ السلام کو تحفے تحائف بھجوا دیتی ہے۔ حضرت سلیمان تحفوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ان تحفوں سے بہت بہتر ہے۔ آپ اپنے درباریوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے تخت کو میرے دربار میں لے کر آئے؟ اس پر ایک بہت بڑے جن نے کہا
کہ میں دربار کے برخاست ہونے سے پہلے ملکہ کے تخت کو یہاں لا سکتا ہوں۔ اس پر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ اللہ کے اسماء اعظم کا علم رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا، میں ملکہ کے تخت کو آپ کے پہلو بدلنے سے پہلے یہاں حاضر کر دوں گا، اور آنن فانن میں تخت وہاں موجود تھا۔ سلیمان علیہ السلام اور ملکہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت سلیمان نے کچھ تبدیلی کر کے ملکہ سے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ تو جواب میں ملکہ نے کہا، ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اپنے محل کے ایک خاص حصے میں آنے کی دعوت دی۔ اس حصے کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا، لیکن دیکھنے والوں کی آنکھوں کو پانی محسوس ہوتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کو شیشے کے فرش سے گزرنے کا لیے کہا تو ملکہ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے کو اٹھا لیا تاکہ کہیں اس کے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ملکہ یہ فرش شیشے کا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے اصل میں ملکہ کو جتلایا کہ تم پانی اور شیشے میں فرق نہیں کر سکتی۔ سلیمان علیہ السلام نے اصل میں ملکہ کو بتا رہے تھے کہ اسی طرح تم سورج کی روشنی اور اللہ تعالیٰ کے نور میں بھی فرق نہیں کر سکتی۔ ملکہ نے فوراً اعلان کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ملکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیشہ دین کی دعوت حکمت اور دانائی سے دینی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔